ادھوری کہانی۔ کہانی سنانے سے پہلے کچھ اس کہانی کے متعلق کچھ وعدے، ارادے، خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی پینٹر کی شاہکار پینٹنگ، کسی کا بہت ہی ارمانوں سے بنوایا ہوا مکان، اور کسی شاعر کی سب سے خوبصورت غزل جسے لکھتے ہوئے اس کا خیال ہو کہ یہ غزل اس کی تخلیقات میں سب سے اعلیٰ ہوگی۔ ہم ہمیشہ تکمیل چاہتے ہیں، لیکن وقت، حالات اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بہت ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کچھ ادھوری ہو کر بھی مکمل لگتی ہیں۔ ان کا ادھورا پن ہی ان کی خوبصورتی بن جاتا ہے، لیکن کچھ ادھوری چیزیں ہمیں بھی ادھورا کر دیتی ہیں، اور ان کا ادھورا پن دکھ، تکلیف کے ایسے لمحات ہم پہ مسلط کر دیتا ہے جو ہم پہ خوشی کا ہر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ادھوری کہانی بھی ایسے ہی لمحات کی کہانی ہے جو شاید آپ کے دلوں کو چھو لے۔ اگر کبھی آپ نے محبت کی ہو تو اسے بہتر سے سمجھ سکیں گے۔ محمد عرفان یونس کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اگر میری تحریریں اچھی لگیں تو اسے سبسکرائب کر دیجیے گا، ورنہ کوئی زبردستی تھوڑی ہے، نہ کیجیے گا۔ جو آپ کا دل چاہے وہی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور اب کہانی۔ بہت پریشان ہوں۔ میں نے باجی سے بات کی تو مجھے بہت ڈانٹ پڑی۔ ہم کبھی نہیں مل سکتے۔ وہ اداس تھی۔ حوصلہ رکھو، زندگی میں مشکلیں آتی ہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان حوصلہ ہار بیٹھے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، پھر کس بات کی فکر؟ میں ایسی ہی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں۔ ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ کیا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ ہاں، میں تھک گئی ہوں، اب اور نہیں چل سکتی۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکا کہ ہم نے تو زندگی ساتھ گزارنے کے بہت سے خواب دیکھے تھے، ہر لمحے کے بارے میں دونوں نے مل کے سوچا تھا، سپنے بنتے ہوئے ڈھیر ساری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا سوچا تھا۔ لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے، ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھیں گے، باتیں کریں گے، بہت سارا پیار اور بہت ساری خوشیاں ایک ساتھ سمیٹیں گے۔ مری کی سنو فالنگ میں سنو مین بنائیں گے، دریا کنارے بیٹھ کے ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کریں گے، ساحل پہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے رہیں گے، ساحل کی ریت پہ گھروندے بنائیں گے، بارشوں میں ایک ساتھ بھیگا کریں گے، دسمبر کی سردی میں آئس کریم کھایا کریں گے، جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھیں گے اور ان سپنوں کو سچ کریں گے۔ وہ اپنی پیاری آواز میں اس کے لیے گیت گائے گی اور وہ سنتا رہے گا، اس کی آواز کے سروں میں کھو جایا کرے گا۔ زندگی بھر خوش رہیں گے، پاس رہیں گے، جھوٹ موٹ لڑائی کر کے ایک دوسرے کو منایا کریں گے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ کئی دن سے اس سے کال پہ بات بھی نہیں کر رہی تھی وہ۔ ویسے بھی اب بات ہونے لگتی تو کہتی مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اسے کوئی اور اچھا لگنے لگا ہے، پھر سوچتا نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، وہ ویسی نہیں ہے۔ اپنے خیال پہ خود کو ہی ڈانٹنے لگتا۔ اس پہ بہت اعتبار کرتا تھا، اس کی باتوں پہ یقین رکھتا تھا۔ جب وہ اسے کہتی کہ وہ اسے نہیں چھوڑ کے جائے گی تو اس کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے ڈرتے دل کے ساتھ وہ اسی لمحے کا منتظر تھا کہ کہیں بھی کسی بھی دن وہ اسے کہہ دے گی کہ اب ہم بات نہیں کیا کریں گے، اور پھر ان اندیشوں کو وہ دل سے نکال دیتا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی، اس کے جذبات نہیں بدلیں گے۔ پھر اب وہی اندیشے
بھیانک روپ لیے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب میں تم سے رابطہ نہیں کروں گا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ بیٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ وہ الوداعی انداز میں بولی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے اسے ایسے کہہ دے گی، اسے اچانک ایسے چھوڑ دے گی۔ وہ پکا فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ خدا حافظ، تم بھی اپنا خیال رکھنا، ہمیشہ خوش رہنا۔ وہ بے پناہ اداس تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ آنے والی زندگی کا ہر لمحہ اس کے ساتھ گزارنے کا سوچا تھا۔ اب وہ تو چھوڑ کے جا چکی تھی، اب کیسے جینا تھا، کیا کرنا تھا؟ زندگی کی ساری مصروفیات ہی ختم ہو چکی تھی۔ اداسی، تنہائی، بے بسی۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ بہت رونا چاہتا تھا، لیکن اس سے رویا ہی نہ گیا۔ محبت کا اختتامی لمحہ بہت کربناک تھا۔ پیار کی ساری کہانیاں انجام تک نہیں پہنچتی، کچھ ادھوری بھی رہ جاتی ہیں، اور یہ ادھوری کہانیاں دل کو تڑپاتی رہتی ہیں، ایک کسک چھوڑ جاتی ہیں، کسک چھوڑ جاتی ہیں۔